نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، کتاب الجامع کی سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی حدیث اس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بیان کیے۔ آج انشاءاللہ تعالی ان حقوق میں سے جو آخری حق، چھٹا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ چھٹا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات فاتبعہ، کہ جب مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان بھائی پر لازم ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ یہ بہت اہمیت کا حامل عمل ہے، اور ناظرین غور کیجئے گا کہ اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کس انداز سے ایک مسلمان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور مرنے والے کو بھی اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ مختصر انداز میں آج کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ بات ضروری نہیں ہے کہ مرنے والا مسلمان آپ کا کوئی عزیز ہو، رشتہ دار ہو، ملنے والا ہو، واقفیت والا ہو، بلکہ کوئی اجنبی مسلمان بھی اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں، اور اس کے جنازے میں شریک ہونا بھی آپ پر حق بن جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلا کام میت کی تعزیت ہے، اور تعزیت کے وقت جو مسنون کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کے ہیں۔ ایک عمل تعزیت کے موقع پر عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ دائرے میں بیٹھ کر میت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور ہر آنے والا اس میں شریک ہوتا ہے، اور ہر آنے والے کے بعد تمام لوگ دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ عمل مسنون نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ ہم پر لازم کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت پر اپنی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں اللہ کا امر ہے کہ اسے تم لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دیں اس امر اور معاملے سے ہمیں رکنا ہوگا۔ اپنی زندگی کے ہر عمل میں، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہمیں سنت رسول کو ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے، وگرنہ ہمارا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، میت کے غسل کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے لازمی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل، فرمایا کہ من غسل میتا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو غسل دیا، وکفنہ، اور پھر مسلمان بھائی کو کفن پہنایا، وحنتہ، اور اس کو خوشبو لگائی، وحملہ، اور پھر اپنے بھائی کی میت کو اٹھانے میں، اس کی چارپائی اٹھانے میں کندھا دیا، وصلی علیہ،
اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت اختیار کی، ولم یفشی علیہ ما یرا، اور اپنے بھائی کے کسی راز کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، فرمایا کہ خرج من خطیئتہ، وہ مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کو غسل دینے والا ہے، کفن پہنانے والا ہے، خوشبو لگانے والا ہے، جنازہ پڑھنے والا ہے، اور اپنے بھائی کی عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا افضل ترین عمل ہے کہ اس شخص کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ خرج عن خطیئتہ، وہ شخص اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے، یوم ولدتہ امہ، جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ ایسے ہی وہ شخص جو ایک مسلمان بھائی کا یہ حق ادا کرتا ہے، غسل دینے کا، کفن پہنانے کا، خوشبو لگانے کا، نماز جنازہ پڑھنے کا، تو فرمایا کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حضرتم موتاکم، جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی میت کے پاس، اس کی جسم کے پاس آؤ تو فغمضوا البصر، فرمایا کہ پہلا کام یہ کرو کہ اپنے مسلمان بھائی کی کھلی ہوئی آنکھیں جو ہیں اس کو بند کر دو۔ فرمایا کہ اس کی آنکھ کے پیچھے اس کی روح ہے، وقولوا خیرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھلائی کے کلمات ادا کرو، اچھی باتیں کرو، خیر کی باتیں کرو، اس کے اچھے اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے جائیں اور اس کے لیے جنت کی دعا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن الملائکۃ تؤمن علی ما قال علی المیت اہل المیت، فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ فرمایا کہ اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں اور جو لوگ میت کے لیے کچھ بھی کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دعائیہ کلمات ہیں، خیر کے کلمات ہیں، فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو، ان دعاؤں کو اللہ قبول کر لے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ میت اگر مقروض ہے اور اس کا قرض ادا کرنے والا وارث نہیں ہے تو مسلمان بھائی کا حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے قرضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، صحیح بخاری کی روایت۔ آپ نے فرمایا کہ مومن آدمی اپنے قرض کے نیچے دبا رہتا ہے، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو جاتا اس کی جان کو چھٹکارا نہیں ملتا۔ تو انتہائی اہمیت کا عمل یہ کہ مومن بھائی کے قرض کو کسی نہ کسی طریقے سے ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین چیز، جب مسلمان دوسرے مسلمان کی تعزیت کرنے کے لیے اس کے اہل کی طرف آتا ہے، گھر میں پہنچتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین فرمان وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نوحہ نہیں کرنا، گھر والوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ روئیں نہیں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں، آہو بکا نہ کریں، گریبان نہ پھاڑیں، اپنے رخساروں کا نہ پیٹیں۔ ناظرین یہ بہت 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 اہم ترین ایک عمل ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، فرمایا کہ میت جو ہے اگر اس کے گھر والے اس پر آہ بکا کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں اور بین کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ناظرین میت اس وقت اس عذاب سے محفوظ رہتی ہے اگر وہ اپنے اہل و عیال کو سمجھا کر جاتا ہے، بتا کر جاتا ہے، تلقین کرتا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے میری میت پر رونا نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، تب تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ تلقین نہیں کرتا تو گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے بھائی مسلمان پر رحم کریں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں۔ دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المیت لیعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، فرمایا کہ میت کو جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اتارنے کے بعد جب اس کے اوپر آہ و بقا ہوتی ہے، چیخنا چلانا ہوتا ہے،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں بھی اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے، صرف اس چیخنے اور چلانے کی وجہ سے۔ تو یہ آپ نے ایک بہت صبر والا کام کرنا ہے کہ رونا، چیخنا اور چلانا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا۔ باقی رہا آنکھوں سے آنسو کا آ جانا، یہ ایک نرم دلی کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم وہ فوت ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ ایک انسان اور فطرت ہے انسان کی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دل رکھا ہے، یہ دل کی نرمی کی علامت ہے۔ آنکھوں سے آنسو تو جاری ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکال رہے کہ جو نوحہ بن جائے، جو چیخنا اور چلانا بن جائے۔ تو یہ بہت ایک اہم امر ہے کہ مسلمان بھائی کی جب آپ تعزیت کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر اگر چیخنا چلانا دیکھ رہے ہیں تو روکنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں اور بتلائیں کہ یہ رونا جو ہے یہ میت کے لیے باعث تکلیف اور باعث عذاب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، میت کا بوسہ لینا یہ جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابوبکر کو پتہ چلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو ابوبکر صدیق جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو بہرحال میت کو بوسہ دینا جو ہے یہ جائز ہے اور یہ مسنون عمل ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز، عوام الناس میں یہ بات بڑی معروف ہے کہ جب ایک آدمی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کا تعلق اپنے شوہر سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ معروف ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کا شوہر سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے غیر محرم بن جاتا ہے، نامحرم بنتا ہے۔ مطلب اب عورت جو ہے وہ اپنے خامند کو دیکھ بھی نہیں سکتی، چھو بھی نہیں سکتی۔ تو یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، یہ بات بالکل غلط ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے ہماری عرف عام میں لوگوں نے پھیلا دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ میت کے ساتھ تعلق برقرار رہتا ہے عورت کا، وہ عورت اپنے خامند کو دیکھ بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، حتیٰ کہ غسل میں معاونت بھی کر سکتی ہے۔ تو یہاں تک مطلب دین اور شریعت ہماری اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور اہم مسئلہ کہ میت کو اگر کوئی مسلمان بھائی غسل دیتا ہے تو غسل دینے کے بعد مستحب ہے کہ جس آدمی نے غسل دیا ہے وہ بھی بعد میں غسل کر لے۔ تو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی غسل نہیں کر پایا یا نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ غسل دینے کے بعد وضو کر لے۔ اور اس کے بعد ناظرین ایک اور اہم مسئلہ کہ جب ہم میت کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں اور قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں یا نماز جنازہ کے لیے لے کر جاتے ہیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بہت اہم ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں بٹھائیے اور لوگوں میں اس کو عام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتبع الجنازۃ بصوت والنار، فرمایا کہ جنازے کو اٹھاتے وقت آوازوں کو بلند نہ کرو، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کو جنازے کے ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ شیخ البانی نے اپنی کتاب میں، کتاب الجنائز میں صحابہ کا عمل نقل کیا ہے، کان اصحاب النبی یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، کہ پیارے پیغمبر کے جو ساتھی صحابہ کرام تھے وہ جنازے کو لے جاتے وقت آواز کو بلند کرنے کو ناپسند جانتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عمل عام ہے کہ جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، اور ہر آدمی جو کندھا دینے والا ہوتا ہے وہ بھی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، نہ تو یہ صحابہ کرام سے عمل ثابت ہے اور نہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ عمل ثابت ہے۔ تو بلکہ اس کے جو مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہ تو میت کے جنازے کے ساتھ آواز کو بلند کیا جائے
اور نہ ہی آگ کو لے جایا جائے۔ اس کے بعد ناظرین، جنازے کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مسلمان بھائی کے جنازے کے اتباع کرتا ہے، جنازے میں شامل ہوتا ہے، جنازے میں شریک ہوتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ مومن آدمی ہے، مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنے والا اور اسی پر اپنا عقیدہ بنانے والا، اور جو بھی عمل کرتا ہے فقط نیکی کے لیے کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس ایمان اور احتساب کے ساتھ جو شخص اپنے بھائی کا نماز جنازہ ادا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے قبر تک جا کر اس کو دفنا کر آتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قراءتین، 2 قراءتوں کے برابر اجر رکھا ہے۔ اور جو شخص فقط نماز جنازہ ادا کر کے واپس آ جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کو 1 قراءت کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر، یہ قراءت جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ قراءت احد پہاڑ کے برابر وزن اور عمل ہے یا ثواب ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی جب جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ ایک احد پہاڑ ہے۔ تو میرے بھائی ناظرین، احد پہاڑ جو ہے یہ تقریباً 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور کتنا وزنی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو فقط ایک مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین، ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین اس بارے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ما من میت، صحیح مسلم کی روایت ہے، تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100۔ فرمایا کہ اگر مسلمان کے جنازے میں 100 کی تعداد میں، 100 کی تعداد میں اگر مسلمان شامل ہو جاتے ہیں، کلہم یشفعون لہ، اور سب کے سب اپنے مسلمان بھائی کے لیے شفاعت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو اور اس شفاعت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک اور روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ ما من رجل مسلم فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا۔ فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی ایسے شریک ہو جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا، جو موحد ہوں، توحید پرست ہوں، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی مشرک نہ ہوں اور اللہ کی توحید پر کاربند ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شفعہم اللہ فی، اللہ تعالیٰ ان 40 مومنوں کی دعا اور شفاعت کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور میت جس کے لیے دعا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، آخری بات جو بہت اہم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما مسلم شہد لہ 4 بخیر ادخلہ اللہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ 4 آدمی اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے شہادت دیتے ہیں کہ وہ بہت اچھا تھا، خیر والا تھا، مومن تھا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے بدلے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر، ثلاثہ، اگر 3 آدمی دعا کر دیں؟ فرمایا کہ قبول ہوگی۔ ایک اور صحابی نے سوال کر دیا، فرمایا کہ اثنان، اللہ کے پیغمبر اگر 2 آدمی اپنے بھائی کی خیر کی تعریف کریں یا اس کے ایمان کی تعریف کر دیں یا اس کے لیے خیر کے کلمات کو ادا کر دیں، بھلائی کے کلمات، تو فرمایا کہ ان کی دعا فرمایا کہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد صحابہ نے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور اس کو اچھے کلمات میں یاد کرنا چاہیے۔ آخری بات، عورت نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو ناظرین یاد رکھیے، عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے،
اور اس میں شریک ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب فوت ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو حکم دیتی ہیں کہ سعد بن وقاص کی جو میت ہے وہ مسجد میں لائی جائے، اور وہ مسجد میں لائی گئی تو ان کے نماز جنازہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوئی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ عورتیں اگر نماز جنازہ میں شرکت کرتی ہیں تو ان کو یا تو پردے میں علیحدہ انتظام کیا جائے، اگر وہ شامل ہوتی ہیں تو مردوں کی صفوں سے پیچھے، بعد میں پیچھے ان کی صفیں بنائی جائیں گی، اور اس انداز سے وہ جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے پیغمبر نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بیان کیے۔ آج آخری حق آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس کی توضیح اور تشریح اور تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔